बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले आपसे पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। कुछ ही दिन में दो जो और मज़ीद टीम्स को ऐड किया जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के नए एडिशन में, जो कि साल 2026 का एडिशन है। 11वां एडिशन होगा ये पाकिस्तान सुपर लीग का। इन टीमों की जो नीलामी है, जो इनका पूरा प्रोसेस है, वो एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी इस्लामाबाद में, जिसमें इन टीम्स के ओनरशिप का जो फैसला है वो किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी ज़रूर शामिल हैं। एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है और प्री क्वालिफिकेशन बिड्स भी आप कह सकते हैं, और फिर गोइंग टुवर्ड्स द बिडिंग प्रोसेस, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। बहुत सारी पार्टीज़ ने इसमें इंटरेस्ट ज़रूर शो किया और बहुत सी क्वालिफाई भी अब तक हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लम्हा बलम्हा अपडेट्स दे रहा है कि किन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन जिस ग्रुप ने सबसे पहले क्वालिफाई किया इस बिडिंग प्रोसेस के लिए, जिन्होंने तमाम वो TOR जो प्री क्वालिफाइंग बिड्स के ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स थे, उनको वो तय कर कर उनको आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका एक फुटप्रिंट रहा है थ्रू आउट जब आप क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान में। अब ये अगर वो PSL के अंदर आपको नज़र आते हैं और टीम एक की ओनरशिप उनको मिलती है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहली बार वो क्रिकेट के अंदर अपना कदम रख रहे हैं। वो इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहे हैं एज स्पॉन्सर, एज टाइटल स्पॉन्सर, और मुख्तलिफ सीरीज़ हों, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हों, वहाँ पर इनका नाम जो है वो हमेशा लिया गया है। और मैं बात कर रहा हूँ इन्वेरेक्स की, और इन्वेरेक्स सोलर की जब आप बात करते हैं तो वो सबसे पहले क्वालिफाई करने में कामयाब रहे हैं। जब आप बिडिंग प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि 2 नई PSL की टीम्स होंगी, अब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। लोगों ने 6 टीम्स तो देख ली, अब वो 8 देखने के लिए भी तैयार हैं। बहुत ज़्यादा अंदाजे लगाए गए कि कौन से 2 नाम होंगे, कौन से ग्रुप्स होंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक ये हमें ज़रूर पता है कि एक्साइटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। एक बड़े ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे जो इस पूरे प्रोसेस में शरीक रहे हैं, और वो हमें बताएंगे भी कि ये प्रोसेस कैसा था और क्या TORs थे इस प्रोसेस के, और फिर आगे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं नई टीमों से, ये भी हम आज ज़रूर इस पर बात करेंगे। उसके बाद आपसे मज़ीद क्रिकेट की बात करनी है। पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका है। 3 मैचों की T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है दम्बोला में। पाकिस्तान टीम तो पहुंच चुकी, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी किए। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए कि स्क्वाड का अंदाज़ा लगाया गया है। कल भी हमने स्क्वाड पर बात की थी और हमने आपको बताया था कि हमारे ज़राए ने तो बता दिया कि 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा होगा, लेकिन जो ये सीरीज़ है, यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ चेंज या कोई ऐसी तब्दीली आपको नज़र आ सकती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ है, इतना आपके पास क्वेश्चन है नहीं, और इसके बाद आपने 3 मैचेस की T20 सीरीज़ पाकिस्तान में खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो बहुत ही कम वक्त रह गया वर्ल्ड कप में। अब दुनिया की मुख्तलिफ टीम्स तो अनाउंस कर चुकी हैं, हम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? ऑलरेडी हमारा प्रोविजनल स्क्वाड तो ICC पहुंच चुका है, लेकिन हमारे ज़राए ने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब अनाउंस करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप सब हमारे नाजरीन जो हैं वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपने भी डिजिटल मीडिया पर हमें अपने स्क्वाड ज़रूर बताए और अपनी प्लेइंग 11 भी बताई, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इस बारे में भी ज़रूर हम आज गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे अंडर-19 क्रिकेट टीम की, जिसका ट्राई सीरीज़ का जो फाइनल है वो ज़रूर जारी है, बारिश की वजह से मनसूख हो गया था, और उसके बाद हमने देखा कि एक रिजर्व डे का एलिमेंट ज़रूर इसमें मौजूद था। तो यूथ क्रिकेट पर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ज़रूर मदद देंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कराची में ज़बरदस्त तरीके से स्क्वाश का मेला जो है वो सज चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपेरेटिव स्क्वाश आपको कराची में देखने को मिलेगी, और मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, बहुत ज़बरदस्त प्राइज़ मनी है इस टूर्नामेंट की, एंड इट स्टैंड्स आउट एज़ वन ऑफ द टॉप स्क्वाश टूर्नामेंट्स जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। अब प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। सबसे पहले उसमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हम बिलेटेड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आपको बहुत 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 मुबारकबाद और वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम सब ने आपकी बर्थडे सेलिब्रेट की है, बिल्कुल, और केक भी आ चुका है, हमारे टीम मेंबर ले आए हैं। बर्थडे आपकी है, लेकिन हम सोच रहे हैं हमारी बर्थडे है, स्पोर्ट्स 360 की बर्थडे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और इसके बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा फिलर भी दिया, और जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहे हैं। उनका ताल्लुक क्रिकेट में आज से नहीं है, वो बहुत अरसे से क्रिकेट को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे सूट लेवल हो, और अब हम उनको PSL की एक टीम की ओनरशिप में भी देख सकते हैं। वो पहले ऐसे ग्रुप के मालिक हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। जब आप बिडिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ये पहली एंटिटी थी जिसने क्वालिफाई किया, और हम बात कर रहे हैं
انویرکس سولر انرجی کی، جنہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے PSL کی بڈ کے لیے. اب کچھ ہی دن میں فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیں تمام تر جو خبریں ہیں وہ مل جائیں گی اور پھر ہم وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن ہم یہی امید کریں گے انشاءاللہ کہ یہ ٹیم کی اونرشپ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ذاکر علی صاحب جو کہ CEO ہیں انویرکس سولر گروپ کے. السلام علیکم ذاکر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ذاکر بھائی آپ؟ ٹھیک، زبردست. بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسپورٹس ایکسپرٹ اور ساتھی اینکر سید محمد اویس. السلام علیکم. کیسے ہیں اللہ کا شکر. آپ کہیں بڈ میں حصہ تو نہیں لے رہے آپ بھی پرسوں؟ کوئی پتہ نہیں. دیکھیں آپ کے بارے میں جو مسٹری ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے. لیکن ذاکر بھائی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. ماشاءاللہ آپ انویرکس جو ہے وہ پہلی اینٹی بنی جنہوں نے کوالیفائی کیا اس پروسیس کے لیے. تو پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ پروسیس تھا کیا اور ابھی کیسے مزید جو اگلے 2 دن ہیں اس کے بعد ہم وہ جو آکشن دیکھیں گے وہ کس طریقے سے پروسیڈ کرے گی؟ پروسیس تو کوئی ایسا کوئی تھا نہیں، نارملی پروسیس تھا. بس جو انہوں نے ڈاکومنٹیشن دی وہ ہم نے ڈاکومنٹیشن پوری دے دی ان کو. جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے دے دیے. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ بٹ ہماری پہلے ہماری بٹ تھی کامیاب. اچھا، وہ جو ٹیزر ریلیز کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بڑا زبردست تھا نا. وہ میں نے دیکھا ذاکر بھائی نے بھی اس میں جو ہے بھرپور طریقے سے شمولیت اختیار کی. تو بڑا ایک ہیرو لک جو تھا وہ نظر آیا. انویرکس کا ہمیں فیس فائنلی نظر آ گیا. اچھا مجھے یہ ضرور بتائیے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ کرکٹ کے ساتھ آپ کا پہلا تعلق نہیں ہے، بہت عرصے سے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، ہمیشہ ایز اے ٹائٹل اسپانسر یا اسپانسر بہت عرصے سے مختلف سیریز میں ٹورنامنٹس میں آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ کو کہ بہت عرصے سے آپ کی یہ خواہش تھی. تو کیا پروسیس تھا، مطلب آپ نے کیا سوچا کہ اب وقت آ گیا؟ جو ہی ٹیمز کا آپ کو پتہ چلا ہوگا، آئی ایم شیور کہ آپ نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ جی میں نے لینی ہے ٹیم. ہاں احمد، پہلے دن ہی میں نے جس دن آیا وہاں سے اناؤنس ہوا، میں نے لڑکوں سے بولا بھائی ریڈی کر لو سارے ڈاکومنٹ، جو بھی ہوتا پھر دیتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور تھوڑا سا یہ ضرور بتائیے گا کہ مختلف جو ممالک ہیں ان میں لیگز بڑی پاپولر ہوتی ہیں، لیکن پاکستان سپر لیگ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہو چکا ہے. 10 ایڈیشن بہت زبردست ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے یا اسپانسر بھی دیکھے ہیں. لیکن اب جب آپ قدم رکھنے جاتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز کے ہیں آپ کی 11ویں ایڈیشن کے لیے؟ 2 نئی ٹیمز ایڈ ہو رہی ہیں، وینیوز ایڈ ہوں گے، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے؟ دیکھیے کرکٹ جو ہے نا پاکستان میں ہر 7 سال سے لے کے اور 70 ایئرس کا بڑے میاں بھی دیکھتے ہیں بیٹھ کے، اور کوئی بھی ہٹتا نہیں اس میں سے. اور ٹی وی اور اسی طرح ہم بھی کرکٹ کے ساتھ لگے، تو ہم کرکٹ کے ساتھ جب ہم کنیکٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ بھائی واقعی کرکٹ کے اندر جو لوگ ہیں، وہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ تھوڑی سی کرکٹ ہم نے بھی کھیلی، تو بس وہ شوق یہاں تک لے کے آیا. اچھا، تھوڑی نہیں بہت زیادہ کھیلی، اور بہت زیادہ بھی کھیلی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا سپورٹ بھی کرتے رہے. بٹ سنا میر آئی تھنک ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی جو ہی پتہ چلا کہ 2 ٹیمز ایڈ ہونے لگی ہیں. اور آئی تھنک ایوری سیزن آف PSL ایک نئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ ایک فرور کریٹ ہو گیا. لوگوں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا، 2 نئے شہروں کو آئیڈینٹی ملے گی. تو فار دا لیگ اٹ سیلف سنا، یہ ہاؤ بگ از دس کہ 2 نئی ٹیمز ایڈ ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ایک ایسی چیز ہے، ایسا برانڈ ہے جس کے پیچھے سب پاکستانی کھڑے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ایک چیز پاکستان میں ڈیولپ ہو اور سارے یک طرفہ طور پر ایک ہو کر اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو آئی تھنک کرکٹ میں یہ پاور ہے، جیسے ذاکر بھائی نے بھی کہا، یہ پاور ہے آپ کے سپورٹس کے اندر، خاص طور پہ کرکٹ کے اندر، کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پہلے میچز باہر ہوتے تھے، پھر میچز واپس پاکستان آئے، پاکستان کی اونرشپ بڑی. اگر ہم انویرکس کی بھی بات کریں، ان کا بھی بہت زیادہ رول رہا ہے پورا PSL میں. ہم نے ہمارے ہیروز کو بھی دیکھا، سب چیزوں کو. تو یہ پازیٹیو امیج، ایک سافٹ امیج ہمارے ملک کا باہر جاتا ہے. اور اس میں جتنا اچھا ہوگا کہ زیادہ ٹیمز بن جائیں، سب سے زیادہ فائدہ تو اوبیسلی پلیئرس کو ہوگا. جو پلیئر پول کی ہم بات کرتے ہیں، اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں، ہمیں بہت سی نئی شکلیں دیکھنے کو ملیں گی. ہمیں نئے پلیئرز کا موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. پھر کوچز کو موقع ملے گا ڈفرینٹ پوزیشنز پہ، ہیڈ کوچز میں، اسسٹنٹ کوچز کے اوپر. تو آپ کی کرکٹ کھلے گی. اسی طرح اسپانسرس کو اور جو بڈنگ کریں گے اس میں آپ کے کارپوریٹ بھی اسی طرح جڑ جائیں گے. تو اوور آل پاکستان کی اکانومی کی بات کریں یا اپرچونٹی کی بات کریں، یہ اس کو بہتر کرے گی. تو یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. جب بھی کوئی لیگ آتی ہے اسی طرح تو آپ چاہیں گے کہ نمبر آف ٹیمز بڑھیں. اچھی چیز یہ بھی ہوئی ہے مجھے جو لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ اس کی ونڈو کو بہت زیادہ نہیں بڑھایا گیا، ٹورنامنٹ کو اتنا ہی سائز کا رکھا گیا. اور آئی تھنک وہ ایک بہت اسمارٹ موو ہے، بیکاز جب بہت لمبا ٹورنامنٹ ہو جاتا ہے تو انٹرسٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس میں سارے جو ساتھ جڑتے ہیں، پھر اگین وہی اسپانسرز، براڈ کاسٹرز، میڈیا رائٹس جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ سب کا انٹرسٹ بھی اسی میں شامل رہے گا، رادر دین بیچ میں کوئی ایسا فیز آئے کہ آپ بالکل بوریت کی طرف چلے جائیں. تو آئی تھنک
ساری چیزیں فرام دا آؤٹ لک کافی چیزیں پازیٹیو لگ رہی ہیں, اور آئی ہوپ کہ پرسوں بھی ہمیں کوئی مزے کے نیوز ملے, ہم دیکھیں کہ کہاں پہ اور ٹیمز آئی ہیں. نام بڑے جو ہیں سارے ایکسائٹنگ ہے, سیالکوٹ کی بات کریں, پنڈی کی بات کریں, فیصل آباد کی بات کریں, گلگت کی بات کریں, ہم ہر جگہ کی ٹیم دیکھنا چاہیں گے. تو ایکسائٹمنٹ مجھے بھی کافی ہے کہ کون سی 2 ٹیمز ایڈ ہوں گی. اچھا میں نے سوچا تو تھا, بٹ مجھے پتا ہے ذاکر بھائی مجھے نام تو نہیں بتائیں گے, لیکن اشارہ میں لینا چاہوں بھی تو وہ اشارہ بھی مجھے نہیں ملے گا. لیکن یہ بڑا آئی تھنک سب سے بڑی جو مسٹری ہے وہ یہی تھی کہ کن 2 شہروں کو آئیڈینٹی ملنے جائے گی. اینڈ اویس آئی تھنک جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو بھی شہر ہوتا ہے جس کو یہ آئیڈینٹی ملتی ہے پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیمز کی, وہ 2 نئے شہروں کے لوگ جو ہیں وہ اور مزید طریقے سے اس ٹیم کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مختلف شہر جن کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہے وہ دوسری ٹیمز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کے شہر کو یہ آئیڈینٹی مل جائے. یا ریسنٹلی میں بھی کہیں گیا ہوا تھا, آپ کو بھی اس کا پتہ, اور میں ایسے وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی خیال نہیں ہے کہ وہ شہر کا نام ڈالے گا, لیکن ان کے اندر ایکسائٹمنٹ ضرور ہے کہ کیا پتہ ہمیں بھی پک کیا جائے, کیونکہ ان کا بھی نام کہنا کہ اس بٹ کے اندر آ رہا ہے. ایک اچھی بات ہے کہ مجھے جب 10 کمپنیز کی آپ بات کرتے ہو جنہیں فائٹ کرنی ہے 2 ٹیمز کے اوپر, دیٹ شوز کہ آپ کا ٹرسٹ کتنا زیادہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور PSL کے اوپر ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب PSL کا پہلا ایڈیشن تھا, سیکنڈ ایڈیشن کے اندر شاید لیجنڈز لیگ کے نام سے ایک لیگ سٹارٹ ہوئی تھی, کوشش کی گئی کہ اس کو سپوائل کریں. لوگوں نے کہا پتہ نہیں پاکستان میں ہوتی ہے نہیں ہوتی, پاکستان میں کب PSL آئے گی. آپ کے سامنے کے جو ہم نے سفر طے کیا ہے 10 ایڈیشنز کا, دیٹ شوز کہ آپ کا فروٹ کہاں تک گیا ہے. آج اگر آپ ورلڈ میپ کے اوپر دیکھو تو ہم بھی ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں. لٹرلی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار PSL جو پروڈکٹ پیدا کرتا ہے, آپ پلیئرز کی بات کریں جب وہ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں, وہ پازیٹیوٹی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے وہاں پر. جیسے ثنا نے بات کی, ایک اچھی بات ہے کہ اتنا ونڈو ایکسپینڈ نہیں ہے, وہی ونڈو کے اندر آپ چل رہے ہو, وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس وقت. آپ کو پتا ہے دوسری لیگ کا مسئلہ بھی ایک بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ لمبی کرکٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایک اچھی چیز ہے آپ کا بزنس اپرچونیٹیز کی بات کریں, گروتھ کی بات کریں, خاص کر کے ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ, کیونکہ ذاکر بھائی کے ساتھ میں ایک ٹیم میں نے کام بھی خود بھی کیا ہوا ہے. تو خالی آپ PSL نہ دیکھیں, آپ بیک ڈور پہ دیکھیں کہ کتنا سفر طے کر کے آئے ہیں. چاہے وہ ہمارے ہیروز جیسا ایک انیشیٹو میں نے کسی اور لیگ کے اندر دیکھا نہیں تھا, جس طریقے سے ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم خود بھی اس کا ایک پارٹ رہا ہوں میں, کہ ضروری نہیں کہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے ایسے کرکٹرز ہم بات کرتے ہیں, کرکٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, وہاں ان ہیروز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو کہ انسنگ ہیں. ان کو اب سپورٹ کرنا ایک پازیٹیوٹی ہے, میں نے پوری دنیا میں لٹرلی نہیں دیکھا ہم نے کسی اور لیگ کے اندر. اس کے علاوہ گراس روٹ کی بات کر لیں, آپ اسکول کرکٹ کی بات کر لیں, جہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ اسکول کرکٹ سے لڑکے اٹھ کے نیشنل لیول کے اوپر جا کے پرفارم کرتے ہیں, تو دیٹ شوز کہ آپ کی کنیکٹیوٹی اور پازیٹیوٹی وہ پورا ایک سفر ہے یہاں تک لے کے آنا. ذاکر بھائی کال دا بیسٹ ہے پرسوں کے لیے. امید ہے کہ اچھی ٹیمز ہمیں نظر آئیں, کیونکہ نام بڑے مزے کے آ رہے تھے. پنڈی بوائز بھی شاید ہو سکتا ہے, مظفر آباد ہے, گلگت ہے, دیکھنے والی بات ہے. جو بھی ہے لیگ تو ہماری ہے, پاکستان کی لیگ ہے, سپورٹ کرنا ہے. صرف خواہش اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے لے کے, جو ہم نے 10 ایڈیشنز گزارے ہیں, بڑے نامز, مجھے پتہ ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑے نام نہیں ہے, ڈرافٹ سے آپ نکل کے آپ آکشن پہ نہیں جا رہے. آہستہ آہستہ ہر چیز ہوتی ہے, آپ کو ٹائم چاہیے. کنسورشیم کے اندر بھی بہت سی ٹیمز ہوں گی اوبیسلی جو ایک کلیب بن کے ٹیمز اپنا خریدتے ہیں, لیکن آپ کو ٹائم چاہیے اس کے اندر. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اٹس اے بگ اسٹیج فار پاکستان, کہ آپ بات ہر کوئی کر رہا ہے. کل بگ بیش کے اندر بھی اگر آپ دیکھو تو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہے جہاں پر پلیئرز کی کنورزیشن آپ دیکھو تو وہ پتہ لگ رہا ہے کہ دیر انٹرسٹڈ, کہ بہت سے نام. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک بڑا مزہ آئے گا آپ کو جان کے, یہاں پر کوئی کنسورشیم نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ سولو فلائٹ لی جا رہی ہے ٹیم لینے کے لیے, اور وہ بڑا مزیدار ہونے لگا. لیکن ذاکر بھائی اس میں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ جو میں شہروں کی آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کا بہت اعتراض رہتا ہے کہ اب مثال کے طور پر اگر ہم شہر اقتدار اسلام آباد کی بات کر لیں کہ فرینچائز PSL میں تو نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پاتی. جس نے سب سے اچھا کیا وہ لاہور قلندر رہی, ہمیں ماننا پڑے گا, لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا کنیکٹ کیا. تو اس کا کوئی پلان آپ نے سوچا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر پائیں؟ نہیں نواز, دیکھو میرا پلان ہی یہی ہے کہ ہم نے کرکٹ کو کیا کہتے ہیں کیمپنگ کرنی ہے, لوگوں کو پلیئر ہنٹنگ پروگرام کرنا ہے اور ہم نے لے کے آنا ہے. اب میرا پلان یہی ہے کہ صرف ہم نے جو لڑکے مطلب جو ہمیں نئے سٹیز ملتے ہیں اور وہ لڑکے اوپر نہیں آ پاتے, ان کو ہم نے فائنل میں سامنے لانا ہے. اور یہی میرا ایک پلان ہے, اس کے ان بچوں کے اوپر کام کرنا ہے, ان کو موقع دینا, ان کو موقع دینا. اچھا یہ دیکھیں, یہی ہم بات کریں کہ وہ 2 نئی ٹیمز کے آنے سے اور مواقع ملیں گے ان پلیئرز کو, جس طرح ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ, یعنی ہم ایک اور پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے ہم, وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. ہم نے پلان ہی یہی, میں آج بھی یہ کام کر رہا ہوں. آج بھی میں پلیئر کا ہنٹنگ کا پروگرام کرتا ہوں کراچی کے اندر, حیدرآباد میں. ہم پھر وہاں پہ کوئٹہ گئے تھے, کوئٹہ میں ہم کر کے آئے تھے. تو تھوڑا بہت جتنا بھی ہمارا حصہ آتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. اب انشاءاللہ اگر اس طرح کا ہمیں کوئی چیز
मिल जाता है ब्रांड तो फिर तो हम आगे जाके काम कर सकते हैं ना ओपनली। बिल्कुल, ये अच्छा एस्टैब्लिश होना ही बड़ा ज़रूरी है कि उससे फिर आपकी एक वो एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन आई थिंक एक साइड तो इसकी क्रिकेट हो गई, दूसरी साइड इसकी बिजनेस भी है, और आई थिंक हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि जो हमारी ओवरऑल 6 फ्रेंचाइजीज रही हैं उनका मोर और लेस बिजनेस मॉडल जो भी रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में रहा है। तो जिस तरह सना ने भी इकोनॉमी की बात की कि आप एक नए शहर को आइडेंटिटी देंगे, और बहुत सारे फिर मेरे ख्याल से बिजनेसेस हैं जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके अंदर फिर मर्चेंडाइज बिकती है, उस शहर में रौनक लगती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, तो वो कैसा मॉडल, होटल आते हैं, तो वो आप एज अ बिजनेस मॉडल आप कैसे देखते हैं नई फ्रेंचाइजी? नहीं देखें, जो भी एक नया सिटीज़ हम लेके आएंगे लाजमी उस सिटीज़ के अंदर जो अब एक वहाँ पे टीम जाती है, एक तो वहाँ के लोकल लोगों को ना वो टीम को देखने का मौका मिलता है, प्लेयरों से मिलने का मौका मिलता है, वो भी उनकी भी ख्वाहिश होती है ना। बहुत से आप फॉर एग्जांपल फैसलाबाद है, फैसलाबाद से लोग लाहौर ट्रैवल करते हैं, अब लाहौर ट्रैवल नहीं करेंगे, बोले हमारी सिटी में हम यहीं से काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जितने भी उस एरिया के उस इलाके के बच्चे होते हैं, उस जोन के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों को भी मौका मिलता है कि प्लेयरों के साथ बैठें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, उनको पता चले कि इंटरनेशनल प्लेयर क्या होते हैं, हम क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, जब जो भी होगा, जो भी लेगा वो ऐसे ही करेगा फ्लैट। नहीं बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ करना भी यही चाहिए। बिल्कुल देखिए करना इसी तरह चाहिए कि ये नहीं है कि आदमी आया PSL आया और आदमी ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया 2 महीने का, जैसे आपने कहा लॉ कलंदर, मैं बड़ा उससे बड़ा आतिफ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। जब आतिफ मेरे पास कराची आया, हम तो स्पॉन्सर थे ना, स्पॉन्सर के लिए, तो जब उसने मेरे को पूरी अपनी जर्नी बताई तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला यार मैं तुम्हारे वहाँ पे विज़िट करूँगा ज़रूर। फिर विज़िट किया तो देखा वाकई सब कुछ था, तो अंदाज़ा लगाया कि यार ये प्लेयर के लिए काम कर रहे हैं। और आई थिंक आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो कंपैरेटिवनेस, राइवलरी भी जो क्रिएट होगी। लेकिन जाकिर भाई ने बातों बातों में एक इशारा तो कर दिया है, वो खैर इशारा PCB ने और चेयरमैन PCB ने भी बहुत पहले दे दिया था, लेकिन वो दूसरा इशारा जो है वो अब तक हमें नहीं पता, तो वो मिस्ट्री वो मिस्ट्री अभी भी है। नाम बता दिया आपने एक नाम तो नहीं, ये तो अच्छा, आपसे पहले वैसे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी तरफ इशारा कर चुके हुए हैं कि जी स्टेडियम है तो आइडेंटिटी भी दे देंगे, लेकिन आई थिंक वो एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर ये कहूँगा कि वो जो टीम है ना, वो उसकी ओनरशिप डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट एंटिटी के पास होती है, बट वो जो टीम है वो उस शहर के लोगों की है, तो उनके साथ कनेक्ट करना सना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये वो चीज़ है जो मेजॉरिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी PSL फ्रेंचाइजीज ने मिस की हैं। डिस्पाइट लाहौर कलंदर्स जिसको हमने देखा है, या पेशावर ज़ल्मी टू एन एक्सटेंट, लाहौर तो बहुत स्टैंड आउट कर गई, पेशावर ज़रा और दूर दराज इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के चली गई और उन्होंने एक इंटरनेशनल हंट कर लिया। लोग ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि वो कनेक्ट नहीं कर पाई फ्रेंचाइजीज उस तरह। देखिए, हम हमेशा जब भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जब कभी वर्ल्ड कप आता है और हम अच्छा नहीं करते, ICC टूर्नामेंट आता है हम अच्छा नहीं करते, तो हम एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्टिंग कल्चर की कमी है। तो स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन काम फ्रेंचाइजेस कर सकती है मेरी नज़र में, कि आप उस कल्चर को, आप उस चीज़ को प्रमोट करें, टीम की ओनरशिप में लेके आए लोगों को, कि आपको पता चले जब पिंडी और पेशावर का मैच हो, कि पता चले पेशावर और पिंडी के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक राइवलरी, आपकी स्पोर्टिंग राइवलरी डेवलप हो रही है। तो जब तक हम लोगों को इंगेज नहीं कर पाएंगे, हम कैंप्स नहीं कर पाएंगे, हम प्लेयर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और एक्चुअल में जिस वक्त इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के लड़के खेलें, पेशावर से पेशावर की जो जेन्युइन प्रोडक्ट है अपना वहाँ से निकल के वहाँ पे आए, तो उसका मज़ा ही और हो जाएगा। मतलब बहुत मज़ा है, लीग क्रिकेट का मज़ा ही है कि आप हर वक्त मिक्स एंड मैच करते हैं, आपके ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स आके मिंगल करते हैं, बट आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हमेशा अलग अलग टीम से खेल रहे होते हैं, डिपार्टमेंट से या शहरों से, उनको भी एक टीम में आने का मौका मिलता है। तो वो ज़रूरी है, वो ज़रूर हो, लेकिन उसके साथ उसी शहर से या उसी प्रोविंस से अगर एक प्लेयर बन के चाहे किसी भी टीम को रिप्रेजेंट करे, उसको ये सबको पता होगा कि ये प्लेयर है एबटाबाद का या पेशावर का या हैदराबाद का या सखर का, तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। अब शाहनवाज धानी आए तो कितना हम सारे खुश हुए थे कि जी सिंध से आगे लड़काना का एक नाम बनना शुरू हो गया, बाकी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से उस जगह पे मुझे याद है अभी लड़कियों की भी वर्ल्ड कप में इंडिया की एक प्लेयर थी जिनके गाँव में जाके LCD लगी खाली मैच देखने के लिए। तो इस तरीके से कल्चर डेवलप होता है, इस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, अच्छा जी मैच आ रहा है सब मिलके देखते हैं, इसको कहते हैं स्पोर्टिंग कल्चर। आप खेलें साथ, आप देखें साथ, आप प्रैक्टिस करने जाएं, उसमें भी इकोनॉमी बनती है। बाहर की दुनिया में आप जाएं तो जो प्लेयर्स के अपने माँ बाप होते हैं वो कैफेटेरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं। अगर एक क्लब ग्राउंड में मैच है तो उसका कैफेटेरिया एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो लंच वो बना रहे हो।
تو اس طرح کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے. خالی پلیئرز جا کے میچ کھیل کے آ جائیں, اسپورٹنگ کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک اگر کوئی فرینچائز اس طریقے سے اس کو سوچے تو میرا خیال ہے کیا کمیونٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے, کیا اسپورٹنگ کلچر ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو زبردست ٹیلنٹ بھی. اچھا, آپ نے رائیولریز کی بات کر دی. ہم نے ہمیشہ کہا کہ وہ لاہور کراچی کا اتنا اچھا ایلیمنٹ ہو گیا کہ لوگ کلچر کی, کھانے کی بات کرنا شروع ہو گئے. اسی طرح اگر لوگ کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کی رائیولری ہو جائے, لیکن وہ آپ کے لیے ٹرکی ہو جائے گا کیونکہ بالکل ایک پاؤں اسلام آباد ایک پنڈی میں. میں تو بڑا پریشان ہو جاؤں گی کیونکہ اب کہاں میرے جو جہاں میں رہتی ہوں اس کا نام اسلام آباد ہے, پر آتا ہے وہ پنڈی کے اندر ہے. تو یعنی ایک پاؤں پنڈی میں اور ایک اسلام آباد میں. اور میرے خیال سے پھر وہ ہوگا ایسے کہ دن میں آپ پنڈی کو سپورٹ کر لیں, شام کو اسلام آباد, اور ایک اننگ میں پنڈی ہو, دوسری دو اننگ. لیکن ذاکر بھی سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لوگوں کو کیا پیغام ہے. بہت سے لوگ جو آپ کی ٹیم میں بھی شامل ہیں, انویرکس کی بڑی زبردست ٹیم ہے آپ کے ساتھ جو کام کرتی رہتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو انویرکس کو فالو کرتے رہے, انویرکس کے ساتھ جڑے رہے ہیں, اور جو اب بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے, یا وہ شہر کے لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ ایک آئیڈینٹی ٹیم کی اگر انشاءاللہ چلی جاتی ہے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا, میں نے ایک نام لے دیا آپ کو, میں نے پوائنٹ دے دیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرے ساتھ جو ہے نا اتنے لوگ ہیں, اتنے میں تو خود حیران ہوں کہ کیونکہ انفارچونیٹلی میں پورے پاکستان میں بزنس کرتا ہوں. میرا فیصلہ آباد میں بزنس نہیں, کراچی میں بزنس نہیں, اسلام آباد میں, لاہور, پشاور, بنو, آپ ہر جگہ سے. آپ کو میں ایک مثال, پرسوں ایک بچے کا میرے پاس ایک میسیج آیا, بولنے کا آپ ایسا کرو عامر کو لو ٹیم کے اندر, اس کو کپتان بناؤ. بولا اچھا ویری گڈ, اس کو کپتان بناؤ, اس کے ساتھ چلو. تو اس طرح کے بہت سارے میسیج آتے ہیں. آپ میرے شہر کو لیں, حیدرآباد سے بہت سارے میرے میسیج آئے, آپ حیدرآباد کیوں نہیں آتے, آپ سندھ کے رہنے والے ہو تو حیدرآباد کو کرو. ایسے بہت سے میسیج آ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمارے ساتھ چلیں. میسیج یہی ہے کہ ہم پاکستان کو کرکٹ کے ذریعے یونائٹیڈ کر سکتے ہیں, اور ہم نے یونائٹیڈ ہی کرنا ہے. کیا ہے وہ حیدرآباد ہو یا کراچی ہو یا فیصلہ آباد ہو. ہم نے بہت سے میچ دیکھے, بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے کا. ایسا لگتا تھا کہ میچ دیکھ رہے ہیں اسٹیڈیم میں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے. لاہور کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, لاہور اور ملتان کا میچ ہے, اور وہ ایسا ایک دوسرے کا ریکارڈ لگا رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو ایسا لگ رہا ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے گراؤنڈ میں بیٹھ کے. اور مزہ بھی اس چیز کا, اور مزہ اسی کا تھا. اور یہی جو اسی واسطے تو پی ایس ایل اتنا اوپر گیا ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں سوائے کراچی کے نا, پنڈی, اسلام آباد میں یا لاہور میں نا کوئی گراؤنڈ خالی نہیں ہوتا کسی میچ میں. کراچی کے اندر بلکہ کراچی کا گراؤنڈ بڑا ہے, تو اس واسطے سے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کراؤڈ کم آیا, لیکن گراؤنڈ اگر وہ تھوڑا سا کم ہو, چھوٹا ہو, تو برابر کا کراؤڈ آ جائے گا, لیکن وہ ہوتا ہے. تو میسیج یہی ہے کہ بھائی یونائٹیڈ ہو, کرکٹ دیکھو, ایک دوسرے کے ساتھ ملو تو اچھی بات ہے. کلچر کو ایک دوسرے کو ڈیولپ کرو, کیا وہ سندھ کا کلچر ہو یا کے پی کے کا کلچر ہو, تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, یونائٹیڈ ہوں گے. بس یہی میسیج. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پروسیس کمپلیٹ ہونے میں ابھی بھی 2 دن باقی ہیں, اور کتنے مزے کی چیز ہے کہ لوگ ابھی سے ٹیم بھی اپنی بنا رہے ہیں, اپنا کپتان بھی منتخب کر رہے ہیں, لوگوں نے اپنا اوپینین بنانا شروع کر دیا. یہی خوبصورتی ہے کرکٹ کی. لیکن ذاکر بھائی, آپ کو ایک تو بہت مبارکباد, اور ہم آپ کو یہ بھی کہیں گے آل دا ویری بیسٹ, اور امید کرتے ہیں کہ جب آپ سے اگلی ملاقات ہو تو ایز اے ٹیم اونر ہی ہو, اور چاہے وہ گراؤنڈ میں ہو یا ادھر ہو اسٹوڈیوز میں. لیکن ایک بار پھر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں. بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. جی, تو یہ تھے ون آف دا فرینچائزز جس نے کوالیفائی کیا ہے بڈنگ کے لیے. جب آپ پاکستان سپر لیگ کی بات کرتے ہیں, جو 2 نئی فرینچائزز جائیں گی, ان کی اونرشپ کن کو جائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. تھرسڈے جمعرات کو یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا, اور اسلام آباد کے اندر ہی اس کی ایک تقریب منتخب کی گئی ہے, اور وہاں پر جو منعقد کی جائے گی تقریب, اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو 2 فرینچائزز ہیں ان کے نام کیا ہوں گے, کن 2 نئے شہروں کو آئیڈینٹی ملے گی, شناخت ملے گی, اور کون سے 2 نئے ٹیم اونرز ہوں گے. یہ تو ہم آپ کو آئی تھنک تھرسڈے کے بعد ہی بتا پائیں گے, یا ہو سکتا ہے ہمارے تھرسڈے والے پروگرام تک یہ پروسیس پورا بھی ہو جائے, لیکن یہ وقت ہی بتائے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے, مزید گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ تو سر, آپ تو جمعرات کو اٹینڈ کر ہی رہے ہیں, لیکن ایک چیز پوچھنا بہت ضروری ہے کہ 2 فرینچائزز کے ایڈ ہونے سے اس لیگ کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے 2 نئے شہروں کو شناخت مل جائے گی. دیکھیں, یہ تو جب ایک اتنی اچھی ایک لیگ جو ہے وہ براڈن ہوتی ہے, اس کا سکوپ زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں اس کا کینوس بڑا ہوتا ہے, تو اس میں آبویسلی آپ کے جو
यंग जनरेशन है या वो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिली हुई, 6 फ्रेंचाइजीज थी, एक मैक्सिमम जो यंगस्टर है उसको आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है कि फ्रेंचाइजीज ज़्यादा हो रही हैं, 8 फ्रेंचाइजीज। फिर वो किस तरह देखें, ट्रायल होंगे, एक सिस्टम चलेगा, वो उसी तरह सिलेक्शन जिस तरह लाहौर कलंदर कर रहा है, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी कर रही है, वो सिस्टम होगा तो मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा आपके टैलेंट को। और ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट के लिए, टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। और बहुत ये आइंदा आने वाले साल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है, जो छुपा हुआ है, जो नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए अपने आप को मनवाना, अपने आप को दिखाना, अपने आप को प्रोजेक्ट करना, एक बहुत बहुत बड़ा उसको स्टेज मिल जाएगा। और होपफुली कि 3-4 ईयर्स टाइम हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सारी फॉर्मेट्स की टीम है उसमें आपको थोड़ा सा इलादा का एक मैं कहता हूँ कि उसको फ्लेवर नज़र आएगा बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंचाइजेज और ज़्यादा होने की वजह से। और मैं तो बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 8 की जगह टोटली 9 होने चाहिए, एक आध अगले 2-3 सालों में और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपका जो PSL का शेड्यूल है ज़्यादा होता है, ज़्यादा शहरों में लेके जाएं आप, पेशावर कराएं, एबटाबाद कराएं, फैसलाबाद कराएं। नहीं वो एक को तो दोबारा बेचना है ना अगले साल, तो वो एक को हाँ एक को दोबारा बेचना है, लेकिन उसके साथ मैं कहता हूँ एक और भी हो, 10 कर दें, 9 कम से कम 9 कर दें, 9 होनी चाहिए। और उसमें ज़्यादा आपकी, क्योंकि जब आप स्प्रेड करेंगे इन मैचेस को ना, मुल्तान हो रहे हैं, फैसलाबाद हो रहे हैं, पेशावर हो रहे हैं, एबटाबाद हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं, इस्लामाबाद का स्टेडियम बन रहा है, इन 2-3 ईयर्स टाइम इस्लामाबाद में शुरू हो जाने हैं मैचेस, तो उसमें ज़्यादा क्रिकेट की प्रमोशन है, ज़्यादा इंटरेस्ट है फैंस के लिए, ज़्यादा जो कंपनीज़ के लिए, मल्टी नेशनल्स के लिए माइलेज ज़्यादा है। ये सारा मिल मिला के एक मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा असर है डेफिनेटली। और ये इम्पैक्ट बड़ा रहेगा मेरे ख्याल से। जब आप PSL की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन तो ये मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो, यही खबरें गर्म रहेंगी, कौन सी फ्रेंचाइज है, कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, किन को मौका मिलेगा, जो यंगस्टर्स हैं क्योंकि इमर्जिंग की भी एक कैटेगरी होती है, वहाँ से कौन पिक होगा। तो बहुत सी ज़बरदस्त खबरें PSL से जुड़ी चलती रहेंगी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ भी रुख करना है, और पाकिस्तान टीम का जो एक छोटा सा मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप कह सकते हैं एक तैयारी का आउटलुक है, जिसमें 3 मैचेस श्रीलंका से हैं, 3 आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो बड़ा छोटा सैम्पल साइज़ है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो कल से उसका आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका से 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेगा। कल पहला मैच खेला जाएगा दम्बुला में। ये सीरीज़ बड़ी अहम करार दी गई है जब आप कंडीशंस की बात करते हैं। लेकिन स्क्वाड के बारे में आई डोंट नो वाई, क्योंकि सना से बात नहीं हो सकी थी। कल मोहित शाह साहब ने भी अपने ज़राए से कंफर्म किया स्क्वाड, मैंने भी किया, फिर हमने अपनी प्लेइंग 11 बनाई। अवैस ने जो प्लेइंग 11 बनाई वो स्क्वाड से ही बाहर की बना दी। उन्होंने कहा जी ये प्लेयर होने चाहिए, और माशाल्लाह कप्तान भी चेंज कर दिया अवैस ने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चलती हैं। बिल्कुल वो फेज 2 था। अब नया कौन आया इनकी? नहीं पहले सुन लो। नहीं वो कल मैं मैच नहीं देख सकी शो, तो नया कप्तान कौन आया? नहीं कप्तान इन्होंने जो फेज 1 जिस प्लेयर को लाना था उन्हीं को इन्होंने कप्तान किया। फखर? नहीं शादाब खान। अच्छा आप निकाल के रिकैप देख ले, मैंने उसको कप्तान नहीं किया। मैं कप्तान कहाँ खेलेगा? कहाँ खेल रहे? सलमान अली आगो को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रखा था। मैं जरा वाजे कर दूं, उस्मान तारिक भी थे इनकी प्लेइंग 11 में। तो बहुत सारा इन्होंने जो एक कंसोर्शियम बनाया हुआ था उसके अंदर। लेकिन मैं पहले तो आपसे सीरीज पे बात करूंगा। पहला सवाल ये है कि स्क्वाड हमने भिजवा दिया, प्रोविजनल स्क्वाड, सारी दुनिया ऐलान कर रही है, क्या हमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि हमने नहीं ऐलान करना? देखिए सारी दुनिया ने जो प्लानिंग्स थी, प्रिपरेशंस थी, वो 2 साल 4 साल पहले से शुरू की हुई थी। हम लोग हर कुछ अरसे के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, जिसकी वजह से आखिरी वक्त तक हम सोच में पड़े रहते हैं कि हमने क्या करना है। और यही चीज़ के ऊपर हमेशा एज प्लेयर्स, एज कैप्टन्स, एज एक्स प्लेयर्स हम यही बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके कोई प्लान्स जो होते हैं उनको आप पहले से ले डाउन करें और उनके ऊपर काम करना शुरू करें, और एंड पे आके कोई पैनिक बटन ना दबे। मेरे लिए जो सबसे कंसर्निंग चीज़ है वो अभी भी विकेट कीपर का जो ऑप्शन है। श्रीलंका में विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छे ग्लव वर्क से बहुत मैच का सिचुएशन बदल सकती है। तो अभी भी हमने 3 लोगों के नाम के सामने विकेट कीपर रखा है। इसमें से कितनों को इस दफ़ा यूज़ किया जाएगा एज विकेट कीपर्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। 3 में से 2 हो गए हैं। 3 में से 2 हो गए। अच्छा, साहबजादा को हटा दिया उन्होंने? नहीं, उस्मान और साहबजादा ही जाएंगे स्क्वाड में। अच्छा, ख्वाजा नाफे का भी तो स्क्वाड में नहीं। अच्छा, तो फिर ये बात है कि चलें, अगर एक चीज़ वहाँ से उन्होंने सिंप्लीफाई अपने लिए की है,
تو اس کو میں سمپلیفائی کرنا کہوں گی. ایون دو کہ خواجہ نافع کو میں نے دیکھا ہے اور آئی تھنک ان میں بہت پوٹینشیل ہے آگے کھیلنے کا, بٹ اچھی چیز ہے آپ اس کو جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں اس ٹائم پر, چیزوں کو کمپلیکیٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ایک ایشو ضرور ہے. پھر بابر اعظم اوبویسلی ایز این اوپنر وہاں کھیل رہے ہیں, بیٹنگ آرڈر کا ایشو آپ کو آئے گا. شاداب واپس آتے ہیں تب بھی آپ کو 11 بنانے میں کہ اسپنرز آپ کس طرح پورے کریں گے, فاسٹ بولرز کس طرح پورے کریں گے, کمبینیشن کیسے بنے گا. تو یہ آپ کو تھوڑا سا چیزیں کلوزر ٹو دی ورلڈ کپ آپ کو سمجھ آئیں گی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 میچز میں آپ کو لگے کامیاب ہو گئے, آپ اسی کے اوپر فیصلہ کر لیں اور پھر بعد میں وہ چیز بیک فائر کرے. تو جو لیٹ تیاری ہوتی ہے, جب آپ لیٹ چیزوں کی طرف جاتے ہیں, تو تھوڑا سا ایک یہ ڈر ضرور ہوتا ہے. بٹ اچھی چیز یہ ہے, میرے لیے سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے سارے بیسٹ پلیئرز ابھی تک فٹ ہیں. شاہین کی ایک اسکیئر ہوئی ہے, بٹ آپ کے پاس ورلڈ کپ سے پہلے اگر آپ کے سارے پلیئرز فٹ ہوتے ہیں تو تب بہت اچھی بات ہے کہ آپ سلیکشن اس حساب سے. اچھا, اس فٹنس کا آئی تھنک ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ کوئی اتنا بڑا ریگرس کیمپ نہیں لگایا گیا. ویسے تو ہم کیمپ میں انجرڈ کر دیتے ہیں جیسے لڑکیوں کا لگا ہوا, تو اس بار کیمپ اس طرح کا نہیں لگایا. لیکن موئز شاہ صاحب, آپ نے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ اسکواڈ تو فائنل ہو چکا ہے, پروویژنل ہے اوبیسلی, 31 جنوری تک کوئی چینج کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس سیریز میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی ایک چیز نظر آ جائے. تو کیا واقعی ایسا پاسبل ہے کہ ہم, کیونکہ ہماری ایسی ہسٹری ہے نہیں کہ کوئی ہم ایسا چینج کر دیں کہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ فوراً کھلا دیں ورلڈ کپ کسی. دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا سرپرائز ہو جو ہم سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو, یا ہم نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہو گیا. ابھی میں سن رہا تھا پریس کانفرنس, پری سیریز پریس کانفرنس دونوں کپتانز کی. گو کہ سری لنکن کپتان تو اپنی لینگویج میں زیادہ بولے تو اس لیے سمجھ زیادہ نہیں آئی. سلمان علی آغا نے یہ بات ضرور کی ہے کہ یہ جو سیریز ہے اس میں ہمیں بہت ہم لکی ہیں کہ ہمیں یہ سیریز سری لنکا میں مل گئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت حد تک پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا چاہیے ورلڈ کپ میں. کہ 3 میچز ہمارے لیے کافی ہیں. جو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ پلیئر ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے, تو اس میں ہمیں سلیکشن میں آسانی ہوگی. اور دوسرا, ہمیں ساری, جس طرح ہم نے سارے میچ اپنے کھیلنے ہیں سری لنکا میں, تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا, انوائرمنٹ کا اور ویدر کا اور سب چیزوں کا پتہ لگ جائے گا. اور پھر خوش تھے وہ بڑے کہ جو آئی ایل ٹی میں, آئی ٹی ایل میں اس میں پرفارمنس ہوئی, نسیم شاہ کی پرفارمنس ہوئی, عثمان طارق کی اور فخر کی, کہ ان کی اتنی اچھی فارم وہ کیری کر کے لے کے آ رہے ہیں, اپنی ٹیم کو جتا کے لے کے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم بڑے خوش ہیں کہ وہ ٹیم کو جوائن کریں گے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہی پرفارمنس جو انہوں نے یو ای میں دی ہے یہاں بھی آ کے دیں گے. تو آبویسلی مجھے احمد, سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا صرف مجھے یہ کنسرن ضرور تھا کہ بڑی پہلے آپ کو ٹیم اناؤنس کر دینی چاہیے. چلے اور نہیں تو 1 مہینہ پہلے, اب یہ فرسٹ ویک آف جنوری پاکستان کو بالکل اناؤنس کر دینی چاہیے, یہی ٹیم ہے, یہی 15 کھیلیں گے, یہی لے کے جائیں گے, انلیس اینڈ انٹل کہ خدا نہ خواستہ کوئی انجری نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسی بات ہے کہ 31 سے پہلے ہم چینج کر دیں گے. اس میں سب کے لیے اپنے آپ کو ایک مائنڈ ان کا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم سے اب کیا ریکوائرڈ ہے ورلڈ کپ میں. ہم نے سیریز میں اسی طرح کھیلنا ہے, ہم نے اسی سیریز کو اس طرح ہم نے ٹریننگ کر کے اور اس طرح ہم نے پرفارم کر کے ہم نے ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے. یہ سیریز ہوگی, آسٹریلیا کی سیریز ہوگی, تو وہ ایک کلیئر مائنڈ سے جاتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے کہ جی یہ ہو, شاید یہ بندہ نہ ہو, یا ایک آدھ پلیس میرا خیال ابھی بھی وہ ڈاؤٹ فل ہے جس طرح انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. باقی اسپنر آپ کو پتہ ہے کلیئر ہے, آپ کا ٹاپ آرڈر کلیئر ہے, مڈل آرڈر تقریباً آلموسٹ کلیئر ہے, وکٹ کیپر بھی کلیئر میں نے کر دیا. ہاں, وکٹ کیپر بھی آپ نے کلیئر کر دیا. کپتان یہی رہے گا, کپتان چاہیے میرے اور آپ کے, ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں اور کافی عرصے سے یہی سمجھ رہے ہیں کپتان یہی رہے گا. تو باقی اب کیا ہوتا ہے, اب دیکھنے والی بات ہے. کل کا میچ اور پھر 9th کا میچ, 11th کا میچ کافی کچھ ہمیں بتائے گا کہ پاکستان کی تیاری کیسی ہے, یا پاکستان کے جو پلیئر ہیں وہ ایڈجسٹ وہاں کس طرح ہو رہے ہیں, کس طرح کی ان کا مطلب ہے کہ ٹیک آن کر رہے ہیں سری لنکن ٹیم. سری لنکن ٹیم اپنی ہوم گراؤنڈز پہ بڑی, میں کہتا ہوں اسٹرانگ ٹیم ہوتی ہے, اور ہمیشہ انہوں نے شو کیا. اب بس یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. پرفارمنس وائز, باقی آپ کا پوٹینشیل وائز, آپ کو یہ ورلڈ کپ میں پاکستان کتنا اسٹرانگ اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے نا, لے کے چلتا ہے کہ فیوریٹ کا ٹیگ ہے یا فیوریٹ کا ٹیگ نہیں ہے,
یہ سیریز ہمیں کافی حد تک بتا دیں. لیکن موئز صاحب آپ کا کیونکہ وسیع تجربہ بھی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، پاکستان ٹریڈیشنلی سری لنکا میں کیسا رہا ہے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک فائدہ ہوگا ہمیں ان کنڈیشن؟ دیکھیں ایک تو سمپل سی بات ہے، سری لنکا میں اگر آپ کہیں نا کہ 200 رن سے اوپر ہم کر لیں گے 20 اوور میں، وہ مشکل لگتا ہے. وہاں نہیں ہے، وہاں 160 170 بھی آپ آرام سے میچ جیت جاتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایگزامپلز ایسی ہیں کہ 150 پہ بھی آپ میچ لے گئے. تو اس لیے بالرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور آپ کے ٹاپ آرڈر کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کتنا اچھا پاور پلے میں آپ سٹارٹ دیتے ہیں. پاور پلے میں آپ مس ہٹ بھی ہوتی ہے تو دیکھیں نو مین لینڈ میں چلی جاتی ہے کیونکہ فیلڈرز باہر نہیں ہوتے. تو وہ امپورٹنٹ آپ کا جو پہلے 6 اوور ہیں اس میں پاکستان کے جو سائم ایوب ہیں، سبزادہ فرحان ہیں، یا فخر ہیں، یا بابر اعظم ہیں، جو بھی کھیلتا ہے، یہ کس طرح وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ایک بیس بننا ہے آپ کے ٹوٹل کا. اگر آپ ایک ٹوٹل سیٹ کر رہے ہیں، اچھا سیٹ کر رہے ہیں، یا ایون چیس کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو ٹاپ آرڈر ہے وہ کس طرح کلک کرتا ہے، آپ کے بالرز اپوننٹس کو کتنے پہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں. اور یہ کل اور یہ اگلے 3 میچز ہمیں بہت کچھ بتا دیں گے، کلیئرٹی دے دیں گے جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا، پاکستان کی اسٹرینتھ کا پتہ لگ جائے گا، پاکستان کی ویکنیسز کا پتہ چل جائے گا، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں تو آیا وی آر ون آف دا فیوریٹس، کہ ہم ٹاپ 4 میں ہیں یا ٹاپ 5 میں ہیں یا نہیں ہیں. کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. بالکل. اور یہ بھی ضرور ہمیں امید ہے کہ اس بار جو موئز شاہ صاحب نے امریکہ میں ورلڈ کپ دیکھتے ہوئے جن چیزوں سے وہ جس درد سے گزرے وہ نہیں ہوگا. اس بار ٹیم کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، سیڑھیاں بھی یقیناً کم ہی ہوں گی ان اسٹیڈیمز میں، لیکن آئی ایم شیور کہ اس بار جب آپ آئیں گے تو اور بھی مزیدار قصے ہوں گے سنانے کے لیے سری لنکا سے. بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.